بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا ہی اس لیے فرمائے ہیں کہ ہم ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، فریاد کریں، اللہ تعالیٰ ہماری مرادوں کو پورا کرے۔ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وظیفے کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی بھی دکھ میں، درد میں، غم میں، تنگی میں، تکلیف میں، فاقہ میں نہیں رہ سکتا۔ جو بھی اس کو پڑھے گا عرش الہی کے سائے میں رہے گا، اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کا فیضان اس کو نصیب ہوگا، اندر باہر کی پاکیزگی مرحمت ہوگی، وسعت رزق مرحمت ہوگا، اور ہمہ قسمی شرور و فتن، تکلیفیں، مصائب اس سے نکل جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ اس کو گھر میں اگر رکھ دیا جائے تو اس گھر میں صرف وہ لکھا ہوا اگر لگا ہوا ہو یا رکھا ہوا ہو تو اس کی برکت سے اس گھر میں علماء عملیات نے لکھا ہے کہ درد اور تکلیف نہیں ٹھہر سکتی۔ تو جب بندہ اس کو پڑھنا شروع کر دے، اپنے عمل میں لے آئے، تو کیوں اس کے اوپر مصائب گریں گے؟ اللہ تعالیٰ خاص فیضان فرمائیں گے اس پر، اپنی رحمت کا اپنا خاص تعلق عطا فرمائیں گے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، یعنی جس طرح کہ وہ پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے 3 آدمی، تو ان کے اوپر پتھر کی چٹان آ پڑی تھی، اب وہ نکل نہیں سکتے تھے، اس طرح کوئی مضبوط اور بڑی چٹان اس کے سر پر ہو مصیبت کی، اب وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے تو اسی نام کی برکت سے اس مصیبت سے نکل سکتا ہے۔ اسی سے فریاد کرے، اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ مختلف مقداریں علماء نے لکھی ہیں اس کی، مجرب یہی ہے، فرمایا کہ ایک آدمی اگر تکلیف میں ہے، بہت جتن کیے اس نے تکلیف دور کرنے کے لیے، ہر قسم کے یعنی جو اس کے پاس وہ تھے اسباب اور وسائل اس نے استعمال کیے، لیکن نہیں بچ سکا۔ اب اس کو چاہیے کہ بدھ کے دن نہائے، غسل کرے، اس کے بعد 1000 مرتبہ اسی اسم مبارک کو، اللہ الصمد کو پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے گریہ ازاری کرے، پھر دیکھے کہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک مجرب عمل ہے اللہ الصمد کا۔ اور روزانہ اگر کوئی آدمی صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اندر اور باہر کی پاکیزگی مرحمت فرمائیں گے، اس سے ہر قسم کی آلائشوں، تکلیفوں، بیماریوں کو اس کے جسم سے اللہ پاک دور فرما دیں گے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ دیکھیے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، یعنی اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن قیامت کے فرمایا ہے، حقوق العباد کا خیال کر کے آنا، حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، یعنی مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ زمین، آسمان، ان کے خزانے، یہ ساری دولتیں میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ پاک نے اعلان کیا ہے کہ میرے بندو، زمین آسمان میں جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، یہ تمہارے مفاد کے لیے ہیں، تمہیں فائدہ دینا چاہتا ہوں، لیکن تم کوئی ڈھنگ اور سلیقے سے مانگو تو میں عطا کروں۔ تو اللہ الصمد اپنی دعاؤں میں بار بار اس کا ورد کرو، چلتے پھرتے اس کو پڑھو، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تجھے تو کوئی ضرورت نہیں، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے عطا فرما۔ دیکھیے، ایک آدمی سب سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ جس سے سوال کر رہا ہے، سوال کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ بندہ سخی بھی ہے۔ اگر بخیل ہے تو پھر اس کے دروازے پر کوئی نہیں جاتا، کہ ہے بخیل، دینا ہی کچھ نہیں اس نے۔ دوسری صفت طلب اور سوال کے لیے، کسی سے کچھ مانگنے کے لیے، یہ ہے کہ اخلاق ہوں اس کے، یعنی اگر اس کے پاس وہ چیز موجود نہیں
تو सलीके से जवाब दे और टाल दे आसान तरीके से। और तीसरी सूरत यह है कि दे तो देता है और तमीज़ से देता है, मोहब्बत से देता है, लेकिन बाद में एहसान जितलाता है कि मैंने फलां फलां चीज़ें आपको दी थी। तो अगर इन चीज़ों में से कोई, इन सिफात में से एक सिफत भी ना हो, मसलन सखावत है, अखलाक नहीं है, अगर अखलाक हैं तो बाद में एहसान जितलाता है, तो फिर उससे नहीं मांगते। बामुरव्वत लोग जो होते हैं, अगर वो सखावत भी करता है, अखलाक से देता है, लेकिन एहसान जितलाता है, इज्जतदार लोग उसके सामने भी हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तमाम जमी सिफात कमाल के साथ मुत्तसिफ हूँ, जितनी खूबियाँ हैं उन तमाम सिफात के साथ मुत्तसिफ हूँ, देता भी हूँ और मोहब्बत से देता हूँ, और कभी एहसान भी नहीं जितलाता बंदे पर कि मैंने फलां चीज़ तुझे दी थी। तो अब इस पर उलमा ने लिखा है कि यही सादिक आती है अल्लाह समद पर, कि वो बेनियाज है, उसको ज़रूरत ही नहीं, ना एहसान जितलाता है, ना ही बंदे को धक्के देता है, और सखी उस जैसा कोई है ही नहीं। उसने अपनों को दिया, पराइयों को दिया, दुश्मनों को खिलाया है अल्लाह ताला ने। तो लिहाजा अल्लाहु समद इसका विर्द करें और इसकी तस्बीह पढ़ें। या गनी या समद अगर ये भी साथ मिला लें तो फिर इसका और असर बढ़ जाता है। अल्लाह ताला गिनाए ज़ाहिरी व बातनी अता फरमाते हैं, यानी दुनियावी तौर पर भी अल्लाह ताला उसे मालदार कर देते हैं और दिल का फाका भी दूर फरमा देते हैं। यानी एक आदमी ऐसा होता है जो अरबों पत्ती हो, लेकिन दिल भूखा फ़कीर और गरीब होता है, दिल फाका मस्तियों में होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस अमल की बरकत से मैं अपने बंदे को गिनाए कल्बी व बातनी मरहमत फरमा देता हूँ। समद के बारे में बड़ी तहकीक है, उलमा ने लिखा है, समद कहते किसे हैं? ऊंची चट्टान को, मजबूत पत्थर को कहते हैं, ऊंचे पहाड़ को कहते हैं, और उस मकाम को कहते हैं कि चारों तरफ से सिलाब आ जाए, पानी बह जाए, लेकिन उस जगह पर सिलाब ना जाए। तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यह नाम इसलिए सादिक आता है, सारे आलम से मसाइब गिर रहे हों, अमन और पनाह चाहते हो तो समद के पास जाओ। वो ऊंचा है इतनी कि उस तक कोई चीज़ें पहुंच ही नहीं सकती। वो जिसकी हिफाजत करने पर आता है उसको महफूज करके दिखाता है। इंशाअल्लाह इसके मुतालिक हम मज़ीद वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे जिनका ताल्लुक़ समद बेनियाज़ ज़ात के साथ था, खुदा ने उनको कैसे बचाया।